اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم نعت خواں حضرات کو مدعو کرتے ہیں، جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا کیسے ہے، آپ کس انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ حضور کی ثنا کرتے ہیں اور ہمیں کس انداز میں کرنی چاہیے، اور نوجوان نسل کو کیا پیغام دیتے ہیں، اور بچپن سے لے کر اب تک کیا کیا خدمات آپ نے سر انجام دی ہیں نعت خوانی کی فیلڈ کے اندر۔ تو کبھی کبھی ہماری اس محفل میں سینئر ثنا خواں ہوتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت دو شخصیات موجود ہیں۔ ہر انسان اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے ناظرین، کوئی دل لگا کر کام کرتا ہے، کوئی ٹائم پاس کر کے کام کرتا ہے۔ جو ٹائم پاس کرتے ہیں ان کا مستقبل بہت خراب ہوتا ہے، جو دل لگی کے ساتھ اور باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ کام پر توجہ دیتے ہیں تو ان کا کام کافی وسیع ہوتا ہے اور وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان بہت خوبصورت انداز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں، پاکستان بھر میں لوگ انہیں پیار کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر ہمیں سنتے ہیں، ہم انہیں سنتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں ان کا ثنا کرنے کا طریقہ ہے۔ میری مراد محترم المقام جناب بدر منیر قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر بھائی کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ میرے اللہ کا شکر، دعائیں آپ کی۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کی تشریف آوری کا۔ ماشاءاللہ میں آپ کو 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہی انداز ہے آپ کا، وہی آپ کا ایک دیکھنے کا جو انداز ہے، چہرہ بھی ویسے کا ویسا ہی۔ کیا کچھ ایسا کیا کھاتے ہیں بتائیں نا، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی وہ اپنائیں، جوان لگیں۔ یہ آپ نے 15 سال کم بتائے ہیں، لوگ 20 سال سے 22 سال سے مجھے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وقت گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان کا بھی یہی سوال ہے، تو میرے پاس سب کے لیے ایک ہی جواب ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرو، سبحان اللہ، دل اور دماغ صاف رکھو، کیا بات ہے۔ بس۔ اور میرے پاس کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے، نہ کوئی یوگا ہے، نہ کوئی جمناسٹک ہے، نہ کوئی کراٹے ہیں۔ ایکسرسائز میں بھی میں کہتا ہوں سب سے اچھی ایکسرسائز نماز ہے۔ فجر سے عشاء تک پڑھو، آپ خود بھی جوان لگو گے، چہرے پر شادابی بھی رہے گی، کیونکہ اللہ کا نور برستا ہے جسے کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور سب تمام نمازیں، فجر کی جو انسان نماز پڑھتا ہے پورا دن اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، جو رات عشاء کی نماز پڑھتا ہے پوری رات فجر تک اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں بتایا آپ نے کہ یہی چیز ہے ہمارے اندر روحانیت بھی پیدا کرتی ہے اور ہمارے جسم کو طاقت بھی بخشتی ہے اور ہمارے چہرے پر نور بھی لاتی ہے اور جوانی ہی چھائی رہتی ہے آپ کے چہرے پر۔ ناظرین، آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہم دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں مختلف حکیموں کی، مختلف ڈاکٹرز کی، مختلف ہومیوپیتھک کی، کہ ہم جوان رہیں، ہمارا چہرہ حشاش بشاش رہے۔ نماز سے بڑھ کر کیا ایسی چیز ہے؟ اللہ کا قرآن، سرکار کا درود، سرکار کی بارگاہ میں درود کثرت سے پڑھیں، آپ کا چہرہ جوان رہے گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان موجود ہیں جو 12 سے 13 مرتبہ عمرے کے لیے جا چکے ہیں، اور جب 12 سے 13 مرتبہ جا چکے اور سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے عمرے ادا کیے ہیں، اور ان کی فیملیز کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان کے والد محترم بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب فرحان شیخ صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ فرحان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے حمید بھائی؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، جی اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی، بار بار مدینے کی حاضری یہی مسکراہٹ، بار بار مدینہ جانا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح مسکراہٹ رکھے۔ آمین۔ مطلب یہ حضور کی سنت پر آپ عمل کرتے ہیں، حضور آپ کو اپنی بارگاہ میں بار بار بلاتے ہیں۔ بس آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، ہمارا بھی بلاوا آ جائے، بدر بھائی کا بھی بلاوا آ جائے، اور گنبد خضرا کے سائے میں ہم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہوں۔ آج ہمارے ساتھ بدر بھائی منیر صاحب، بدر منیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ناظرین ان سے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا بدر بھائی آپ کی خوبصورت آواز ہو اور ہم بارگاہ رسالت میں حاضری لگا رہے ہیں۔ ہاں، پہلے جب آپ نے دعا دی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، اور آپ نے اپنے لیے بھی، جہاں تک میرا گمان ہے آپ بھی ہو کر آئے ہیں، الحمدللہ، میں بھی ہو کر آیا ہوں، سبحان اللہ، اور بار بار جانے کی خواہش ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ اور مجھے 3-4 مرتبہ ٹکٹ ملے ہیں مگر میں نہیں جا سکا۔ بلاوا نہیں نہیں جی، میں نے کہا میں دیکھ کر آ گیا،
اب میں اپنی جگہ اس کو بھیجوں جس نے دیکھا نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات 4 سے ماشاء اللہ 5 بندوں کو میں نے بھیجا الحمدللہ. اپنے اس پر. تو جو پہلا عمرہ میرا ہوا 2012 میں اپنے پیسوں سے ہوا، اور میں وہی کلام آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اور یہ پہلی مرتبہ کلام آپ کے چینل سے پڑھنے لگا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، میرا ہی لکھا ہوا. کیا بات. میں بھی مدینے آؤں، کچھ انتظام ہو. آمین آمین. میں بھی مدینے آؤں، کچھ انتظام ہو. نظر کرم خدا را حاضر غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نظر کرم خدا را حاضر غلام ہو. سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ مجھ کو نصیب ہو گئے. رمضان کا مہینہ مجھ کو نصیب ہو گئے. مکے میں صبح تو طیبہ میں شام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مکے میں صبح تو طیبہ میں شام ہو. سبحان اللہ. اور زیر لحد فرشتے پوچھے سوال کوئی. زیر لحد فرشتے پوچھے سوال کوئی. بعد از خدا زباں پر آقا تیرا ہی نام ہو. آمین آمین. بعد از خدا زباں پر آقا تیرا ہی نام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر کرم خدا را حاضر غلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت کلام سنانے کی سعادت حاصل کی جناب بدر منیر قادری صاحب نے. ناظرین اکرام، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مکہ مدینہ کی بادب حاضریاں ہوں، بار بار ہوں. ہر انسان چاہتا ہے جو ایک مرتبہ ہو کر آ جائے اس کا دل اور زیادہ کرتا ہے. ہم تصورات میں حضور کی ثنا کرتے ہیں جب ہم نے نہیں دیکھا ہوتا. جب ہم دیکھ کر آ جاتے ہیں پھر مدینہ کی گلیوں کا تصور ہوتا ہے. بدر بھائی یقیناً آپ روزانہ کی بنیاد پر محافل میں جاتے ہیں. جب آپ نے نہیں دیکھا تھا تو تصویر دیکھتے ہیں گنبد خضرا کی طرف اشارے کر کے، ہم بس وہ گنبد ہوتا ہے نا. اب جب ہم دیکھ کر آ گئے پھر گلیوں کا تصور ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسی ہی بات ہے کہ جب میں وہاں سے ہو کر آیا، جب میں وہاں تھا بلکہ
وہ نعتیں پڑھتے تھے تو مگر ان کے معنی اور ان کو پڑھنے کا لطف اور بھی دوبالا ہو گیا. بالکل جی ایسا ہی. کچھ نعت کے الفاظ ایسے تھے جو سمجھ میں نہیں آتے, وہاں آتے پڑھتے ہیں مگر وہ دیکھتے ہیں کہ یار واقعی یہی بات ہے. کلام میں نے بہت بڑا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے, جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے, کیا کہنے, جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے, جس کی ہر شام بدر الدجا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. وہاں جا کر انداز ہوتا ہے کہ یہ شعر اس لیے ہے. اچھا فرحان بھائی, جیسا کہ بدر بھائی نے بتایا کہ وہاں جا کر انداز ہو جاتا ہے, میں پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, جب آپ پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے, جب آپ لے کر گئے یہاں سے تشریف, تو کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی, ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو مانگے اللہ عطا فرماتا ہے, لیکن جب آپ کی نظر پڑتی ہے آپ حیران ہو جاتے ہیں, میں اس قابل, میں کہاں, یہ کہاں. ایسا ہی ہے آپ جب وہاں تشریف فرما تھے تو کیا صورتحال تھی, کیا کیفیت تھی فرسٹ ٹائم؟ پہلے تو آپ کا ٹیم کا شکریہ کہ پروگرام میں آنے کی دعوت دی. آپ کا بھی شکریہ. اور کعبۃ اللہ کی پہلی دفعہ جو زیارت ہوتی ہے اس میں بندی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. یہاں سے بندہ بہت سے معاملات سوچ کے, بہت سی دعائیں, بہت سی التجائیں سوچ کے جاتا ہے, مگر جب پہلی دفعہ جب وہ کعبۃ اللہ شریف پر نظر پڑتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. اس پہ ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یا اللہ, مجھ جیسا گناہ گار, مجھ جیسا بدکار, مجھ جیسا گناہ گار آج اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, اور لرز جاتا ہے. اور جو بندے کے اندر کے جو معاملات جو بھی نکل کر آنسوؤں میں بہہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ میری بھی ایسی ہی کیفیت تھی کہ پہلی دفعہ جب گیا تھا میں تو پیچھے سے معاملات بھی کچھ ایسے تھے کہ والد صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے میرے, CMH ہاسپٹل میں. تو مگر الحمدللہ وہاں کی برکتیں, وہاں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب ہمارا جانا ہوا کچھ دنوں بعد مدینہ شریف, تو سرکار کی بارگاہ میں ایک ہی عرض تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے والد صاحب چاہیے. الحمدللہ آج بھی حیات ہیں. اور یہ 12 ربیع النور شریف ہی کی بہار تھی کہ میں تہجد کے ٹائم یہ دعائیں مانگ رہا تھا, اور فجر کے ٹائم میرے والد صاحب کی مجھے کال آ جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو جہاں والد صاحب سے بولا نہیں جا رہا تھا, یعنی کہ ایک وہ جسم, یعنی کہ گردن سے نیچے بالکل وہ پیرالائز ہوئے تھے, ایکٹیو نہیں تھے, مگر یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی. الحمدللہ یعنی کہ تہجد سے فجر کے دوران میں الحمدللہ وہاں سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی دعا مانگے وہ رد نہیں جاتی. باقی ہر انسان, ہر عاشق کی یہ, ہر عاشق کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہاں جو مانگا ہے اس میں نے بھی آزمایا ہوا ہے, بدر بھائی نے بھی آزمایا. اچھا ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا, اچھا وہاں یہ بھی ہے کہ جو آپ کو کھانے کا جی چاہ رہا ہے, بھوک لگی ہے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں, تو میں نے تو آزمایا ہے, میرے والد نے بھی آزمایا ہے, ہمارے جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے واقعات سناتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ جی بالکل ایسا ہے, ہمارے ساتھ ہوتے تھے, ابھی بھی ہیں الحمدللہ. محمد زہیب بھائی اور اسد اتاری, یہ الحمدللہ ہم اپنے ہوٹل سے نکل رہے تھے, اور 12 ربیع النور شریف کی بھی نائٹ گزر چکی تھی, 13, 14, 15 یعنی کہ آگے کی نائٹیں تھی, تو لنگر کا ملنا اس کے بعد تھوڑا مشکل ہو جاتا, اور تھا بھی تہجد کا ٹائم وہ بھی. ہم اپنے ہوٹل سے تہجد کی نماز کے لیے نکلے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے, تو اس ٹائم اسد بھائی کہتے ہیں کہ یار میرا جو ہے نا میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی اگر ہوا تو ضرور ملے گا. مگر یہ ابھی الفاظ ادا بھی نہیں ہوئے تھے, تو ایک عربی شیخ جو ہے وہ اپنے ڈبہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ بھی کھائیں اور جا کے حرم میں بھی لوگوں کو بانٹیں, اور وہ باقاعدہ جو کھیر تھی. بالکل الحمدللہ ہم نے پھر اس سے سمجھ لیں کہ سحری کا بھی یہ واقعہ میں بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں. ابھی حال ہی کی بات ہے, میرے ساتھ میرے کچھ لوگ بھی تھے, فیملیز بھی تھیں, تو ایک محترمہ نے کہا یار میٹھا کھا کھا کے تھک گئے, تو کچھ پاکستانی جیسے برگر ہوتے ہیں نا, برگر کا دلار, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو یاد پڑ جاتا ہے, یاد آتا ہے, جی چاہتا ہے. تو وہ کہہ رہی میں حرم سے باہر, وہ جب ہوٹل میں آئی تو ان کے پاس 2 شاپر تھے, تو میں نے کہا اللہ خیر کرے, کہاں سے لے کر آ گئی, شاپنگ کر کے آئی ہیں؟ تو کہنے لگی شاپنگ نہیں کر کے آئی, میرا دل میں رات کو آپ کو بھی کہہ رہی تھی کوئی کہیں سے برگر لا کر دے دیں. یقین مانی حضرت, شاپر اس نے جب کھولا نا, ہم نے دیکھا برگر سے بھرا ہوا, اس کے اندر وہ جو آپ کو پتہ ہی وہاں اچھا برگر بنا ہوا ہوتا ہے, البیگ نہیں تھا, البیگ سے نیچے کا تھا, لیکن بڑا VIP تھا.
اس نے حاجی نے ان کو دیا کہ پاکستان میں، اس نے کہا جی، اس نے کہا اپنے سارے جو آپ کے آئے ہوئے ان سب کو تقسیم کر دو. تو مطلب ایک وہاں جو مانگا جائے اللہ رب العزت سرکار کے صدقے عطا فرماتا ہے. اچھا بدر بھائی، آپ حضور کی ثنا یقیناً کسی بھی نعت خواہ سے پوچھیں کہ یار آپ نعت کب سے پڑھ رہے ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں بچپن سے. میں یہ نہیں پوچھ رہا کب سے پڑھ رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے نعت شریف پڑھی تو پہلی مرتبہ بالکل فرسٹ ٹائم، وہ ہو سکتی بچپن ہی ہوگا، تو آپ کی کیا کیفیت تھی اور والدین کی کیا کیفیت تھی؟ والدین کی کیفیت تو بہت اعلیٰ ہوگی کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ ہمارا بچہ کچھ اچھے کام کی طرف جا رہا ہے. مگر مجھے جو نماز کا جو وقت یاد ہے وہ 7-8 سال کا ہے. نماز کا جو وقت ہے وہ 7-8 سال سے میں نے جیسے شروع کی، اور نعت کا وقت تو اس سے پہلے کا ہے. میری والدہ نعت پڑھا کرتی تھی. کیا بات ہے. ماشاء. جب میں نے اپنے ہوش میں پڑھنا شروع کی تو وہ میری اسکول لائف تھی. اچھا. میرے خیال 3-4 جماعت سے. پھر اس طرح شوق بڑھتا گیا. مقابلوں میں حصہ لیا کبھی؟ جی میں نے بہت سارے مقابلے جیتے ہیں، اور مقابلوں میں صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ بدر منیر آ رہا ہے. محمود الحسن ہو گئے، یہ میرے مقابلوں میں ہمیشہ رہے. ٹھیک ہے. مگر میں ون کر جاتا تھا الحمدللہ. اور اسی طرح اور بھی ریحان قریشی، یہ سینئر ہوتے تھے، یہ بڑے لیول پر یہ جیتتے تھے، چھوٹے لیول پر میں ہوتا تھا. اور اس طرح بہت سارے نعت خوان ہیں. پی ٹی وی کے مقابلے ہوئے تو پی ٹی وی کے مقابلوں میں اسلام آباد تک نہیں گیا. پھر ڈاکٹر عامر لیاقت کا پروگرام ہوا تھا پہلی مرتبہ، یہ عوامی مرکز کے بیک سائڈ پہ لال آزار پر. اس پہ میں نے پوزیشن لی، پوزیشن ہولڈر رہا. کل کراچی کالجز مقابلہ ہوا تو نعمت اللہ خان صاحب ایڈوکیٹ نے میرے کو فرسٹ پوزیشن دی. اور اسی طرح بہت سارے اچھا، اس طرح مقابلے رہے. پہلے کے مقابلے اور آج کے مقابلے میں بڑا فرق ہے. آئی تھنک آج کے مقابلے میں سر دیکھا جاتا ہے، تال دیکھی جاتی ہے، کہاں اٹھا رہا ہے کہاں بٹھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سر تال وغیرہ. تو کیا پہلے بھی ایسا تھا یا پہلے بس نعت سنا کرتے تھے صرف؟ نعت کو جو اصل میں جو مقابلے میں دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی سر لے کو دیکھا جائے. سر لے کے علاوہ جیسے اگر آپ دیکھیں نا بہت سارے کمپٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ سنگنگ کے ہوں. اصل بات ہوتی ہے پڑھائی کی کہ آپ پڑھے لکھے بھی ہیں. سر لے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا سر کہاں پڑھا جا رہا ہے، آپ نے کس سر پر پڑھنا ہے، آپ نے شروع کہاں سے کیا اور انترا کہاں لے کر چلے گئے. اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اب یہ پتہ ہی نہیں ہے اور نعت پڑھ رہے ہیں. اچھا جی کون سی نعت پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی، نہ شاعر کا پتہ ہے. تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ نعت پڑھنا تو ہو مگر پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، جس کو آج میں سمجھتا ہوں لوگ سر لے کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو مطلب پہلے ایسا نہیں تھا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بہت گفٹڈ تھے. جی بالکل. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی میں جاننا چاہوں گا، آپ نے پوزیشنز بقول آپ نے حاصل کی اور آپ نے کچھ ثنا خوانوں کے نام لیے ماشاء اللہ سے، ان کے ساتھ آپ کا ایک وقت رہا ہے. میرے شاگردوں نے پوزیشنیں لی ہیں. سبحان اللہ، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اچھا، آج کل جو ہمارا جو نعت خوانی کا کنسیپٹ ہے بہت پھیل چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے. ہر گلی میں آپ کو 6-6 5-5 نعت خواں ملیں گے. گروپ بندیاں بھی بن چکی ہیں. یہ گروپ بندیاں کیا آیا کہ بننی چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس کا تو ایک ہی جملہ کہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ اس سے جو ہے تفرقے اختلافات ہیں. اس کو نہیں بلاؤ، اس کو بلاؤ، میں جس کو کہہ رہا ہوں اس کو بلاؤ. آپ کی خواہش ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نعت خوانی پڑھنی ہے، ان کو بلانا ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے بندے ہیں ان کو بلا لیں، یہ زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. بس یہ کہہ کے بات کو وہ کر لیتے ہیں. جبکہ پھر کئیوں کی دل آزاری ہوتی ہے اور کئی غیبت کا حصہ بھی بنتے ہیں. بالکل یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا، کبھی ایسا ہوا ہو کہ نعت شریف پڑھتے ہوئے آپ کی کیفیت بالکل بدل گئی ہو؟ کبھی تو ہم نے پروگراموں میں دیکھا ہے بہت سے لوگ دکھاوا بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور سب ایسے نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں. تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا سلسلہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اور آپ اسٹیج پر نعت پڑھ رہے ہیں، بس آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کہاں ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ گنبد خضرا کے سائے میں واقعی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا ہوا کبھی؟ جی گنبد خضرا کے سائے میں تو نہیں، مگر تصور یہ ہوتا کہ ہم گنبد خضرا پہنچیں اور ہماری نعت سن کر، اچھا جیسے کسی نے بولا نا یار مدینے جانا، تو ہم نے کہہ دیا یار آپ محفل میں آ جاؤ، پہنچ جاؤ گے مدینے. سبحان اللہ. ادھر پہا اور وہ بندہ عمرے پر گیا ہوا ہے، حج پر گیا ہوا ہے،
اور ایک مرتبہ ایسا ہوا مجھے کہہ رہے بدر بھائی آپ کا ٹائم ہے نعت پڑھنے کا. میں نے کہا یہ ٹائم تہجد پڑھنے کا ہے, ہب چوکی کا پروگرام ہے. اور فقیر نام کا نعت خان ہے, وہ موٹے سے ہیں, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, مجھے ان کا پورا فقیر نام مدنی صاحب نہیں, وہ تو چھوٹا ہے, وہ موٹے بھی بڑے ہیں. حق پیر مٹھا کے شاید وہ خلیفہ میں سے ہیں. انہوں نے مجھے بلایا تو میرے کو کہتے ہیں یار میں نے آپ کا بڑا نام سنا, آپ کی وہ نعتیں میرے کو یہ اچھی لگتی ہیں. تو دوسری تیسری نعت پر کہہ رہے وہ پڑھ دو رحمت برس رہی ہے. میں نے کہا اس ٹائم نہ بولو. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا میں پڑھوں گا تو رحمت برس جائے گی. کہہ رہے نہیں آپ پڑھو. میں نے کہا دیکھو برسے گی میرے کو نہیں بولنا, پروگرام کلوز کر دو گے آپ. میں نے نعت شروع کی تو بارش شروع ہو گئی رات کو 3:30 پونے 4 کے قریب, اور اتنی شدید ہوئی دوسرے انترے میں وہ پانی ٹپکنے لگا. تو یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے. پھر میں نے حضور کے دربار میں جب پہلی دفعہ حاضری پیش کی تو میں مدینے پہنچا. جیسے یہ نعت میں نے بیان کی, نعت نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بھی مدینے آؤں, اللہ نے خود انتظام کیا, نظر کرم خدا رہا, حاضر غلام ہو, غلام پہنچا. رمضان کا مہینہ مجھ کو نصیب ہوگا, رمضان میں گیا. مکے میں صبح کا تو طیبہ میں شام ہو. مکے میں 8 دن رہے اور شام کو طیبہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ نعت میں نے جاگتی آنکھ میں نے پورے پاکستان میں پڑھی ہے, مگر یہاں میں جاگتی آنکھوں سے رحمت برستی دیکھنا چاہتا ہوں. جب مسجد نبی میں پہنچتا ہوں تو بارش شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو حضور کی نعت کا صدقہ ہے. بے شک جی, حضور کی نعت کا بھی صدقہ, اور یقیناً ہمارا ایمان حضور سنتے ہیں. آخری آدھا منٹ ہے, میں چاہتا ہوں ناظرین کو کچھ پیغام دے دیں, نعت خوانوں کو کچھ پیغام دے دیں. جی بس میں یہ کہتا ہوں کہ جن کی نعت پڑھ رہے ہیں ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق دے. نماز کو پسند فرماتے میرے آقا کریم, اس کی پابندی کریں. والدین کا احترام کریں اور اپنے ظاہر باطل کو ایک کرنے کی کوشش کریں, قول و فعل میں تضاد نہ ہو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ نوازش. فرحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.